الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. آپ کے علم میں یہ بات یقینی ہے کہ اس سے پہلے بھی دورہ تحقیق المسائل بالدلائل کے حوالے سے یہ اعلان آپ تک پہنچا تھا کہ رجب المرجب کورس کے نام سے جس کورس کا انعقاد کیا گیا ہے، آج الحمدللہ اس کورس کی پہلی کڑی ہے جس کا عنوان ہے فضائل نماز تراویح۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارا دین مکمل ہے۔ اس مکمل دین کی ایک رمضان کی مکمل عمل اور عبادت، جسے عبادت رمضان کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور رمضان کی دو ہی عبادات ہیں، ایک عبادت جس کا تعلق رمضان کی راتوں کے ساتھ ہے، اور ایک عبادت جس کا تعلق رمضان کے دن کے ساتھ ہے۔ اور جس عبادت کا تعلق رمضان کے دن کے ساتھ ہے اسے روزہ کہتے ہیں، اور رمضان کی جس عبادت کا تعلق رمضان کی راتوں کے ساتھ ہے اسے تراویح کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز سے متعلق مختلف کتب احادیث کے اندر مختلف احادیث اور روایات موجود ہیں، جن کی سند اور جن کا متن بالکل صحیح اور درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس مسلمان مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، گھر میں ہو یا مسجد میں، جس نے بھی رمضان کی راتوں کا قیام کیا، جسے قیام رمضان اور تراویح کہتے ہیں، جس نے نماز تراویح پڑھی ہے ایمان کے ساتھ، اس کے حق اور سچ ہونے کا یقین کرتے ہوئے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس پر مجھے ثواب حاصل ہونا ہے، یہ جو میں عمل اور عبادت کر رہا ہوں اس پہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہونی ہے، یہ جو میں نماز تراویح پڑھ رہا ہوں اس پر مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے شفاعت کا حق حاصل ہونا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان بھی ہے اس عمل پر کہ یہ سچ ہے اور جائز عمل ہے اور دین کا مسئلہ ہے، و احتسابا، اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کو پانے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ انسان اس کے جو ماضی اور پچھلے چھوٹے گناہ تھے، اس نماز تراویح کی برکت سے وہ سبھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ گناہ تو وہ ہے کہ ایک تو توبہ شرط ہے، پھر جا کے گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن انسان کی زندگی میں کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ توبہ کیے بغیر ان گناہ کو معاف کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ سیئات کے بدلے حسنات کیے جائے، نیکیوں کو کثرت کے ساتھ عملایا جائے، وہ نیکیاں ہی ان چھوٹے گناہوں کا کفارہ اور توبہ کہلاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ راتوں کو قیام تراویح کرنے والا جب دل سے ایمان اور حقیقت کے اعتبار سے سچے دل اور فکر سے نماز تراویح کو سر انجام دیتا ہو، اس کے چھوٹے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔
صحیح ابن حبان کے اندر ایک روایت ہے، ایک صحابی آتے ہیں، ایک شخص آتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں۔ اس حدیث کے راوی ہے حضرت عامر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ فرماتے ہیں ایک دوسرے صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ میرے لیے دین کے مسائل میں کن جیسی چیزوں پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارکان اور فرائض بتانے کے بعد فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کرے اور پورے مہینے کا اہتمام کرے، سنت چونکہ پورے مہینہ تراویح پڑھنی ہے، تو اس شخص نے عرض کیا کہ میں فرض روزہ رکھوں، میں فرض نماز پڑھوں، اگر زکوٰۃ کا مسئلہ ہو تو زکوٰۃ ادا کروں، حج کا مسئلہ ہو تو حج کروں، ففی من انا یا رسول اللہ، تو ان چیزوں کے بدلے میں وقمت رمضان، اور میں رمضان کے راتوں میں تراویح کا اہتمام کروں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ فرض نماز پڑھوں، فرض روزہ رکھوں اور رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کروں، اس تراویح کا اہتمام کرنے کے صلے اور بدلے میں مجھے کیا کچھ مل سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نماز تراویح کے اہتمام میں جس بشارت سے اس صحابی کو خوش کیا وہ عمل ہے کہ جو ہم 5 نمازوں میں ہر رکعت کے اندر اللہ سے وہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ رمضان کی راتوں میں پورے مہینہ تراویح کا اہتمام کریں ایمان و احتساب کے ساتھ، تو کل قیامت کے دن آپ کو صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مقام صدیقیت کا حصول اور مقام شہادت کا حصول یہ انسان کو نماز تراویح کی برکت سے حاصل ہوگا۔ لہٰذا میرے دوستو، نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ عمل ہے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورتیں ہوں، ہر ایک کو نماز تراویح پڑھنی سنت ہے۔ ہاں، مرد لوگ مساجد کا اہتمام کریں گے اور جماعت کا اہتمام کریں گے، اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری پھوپھیاں، خالہ، چاچا، یہ سب جو عورتیں ہیں یہ گھر کا اہتمام کریں اور گھر کے اندر نماز تراویح پڑھیں، لیکن پڑھنی تو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل صرف مردوں کے لیے ہے، یہ عمل جو ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور نسائی شریف کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاۃ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال کے اندر، ارکان کے اندر جن عبادات سے متعلق ایک انسان سے سوال ہونا ہے اور پوچھ گچھ ہونی ہے وہ انسان کی نماز ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اس انسان کے فرائض میں کچھ کمی اور کچھ کوتاہیاں رہ چکی ہو، اللہ فرمائیں گے اس کے نامہ اعمال میں نوافل اور سنت قسم کے نمازوں کو دیکھا جائے۔ اگر سنت نمازوں کی کثرت اور نوافل کی کثرت اس کے پاس موجود ہے تو جو فرائض کے اندر جو کمی اور کوتاہی رہ چکی تھی ان کو بذریعہ نوافل کے اور سنت غیر مؤکدہ جیسی نمازوں کے ذریعے سے ان کی تلافی کی جائے گی۔ لہٰذا رمضان کا مہینہ، اس میں چونکہ انسان دیگر مہینوں کے مقابلے میں اور زائد رکعات کو ادا بھی کرتا ہے اور پڑھتا بھی ہے، اور ان رکعات کے اندر جماعت بھی ہے، ان رکعات کے اندر تسبیحات و تحلیلات بھی ہے، ان رکعات کے اندر کثرت تلاوت قرآن بھی ہے۔ بہت ساری وہ چیزیں کہ جو دیگر ایام کے اندر انسان کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر ایک روایت حدیث حسن، کچھ حدیث حسن لغیری ہی اس کو مانتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ فرمایا کرتے تھے، نصیحت فرمایا کرتے تھے، اس میں رمضان سے متعلق مختلف اہم چیزوں کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس میں ایک بات یہ ہوا کرتی تھی کہ رمضان کا نفل جو ہے غیر رمضان کے فرض کے برابر ثواب میں ہو جاتا ہے،
تو تراویح کی نماز جو ہے سنت ہے، یعنی کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن درجے اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہر ایک ایک رکعت کو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، جبکہ وجود کے اعتبار سے یہ فرض میں نہیں ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے اس کو فرض میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا نماز تراویح میں بھرپور اہتمام کریں اور مکمل اور پورے مہینہ اس کا اہتمام کریں، اور اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ اس تراویح کے اندر ہم اللہ کے مظلوم کلام حضرت قرآن کو سنیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مبارک عادت شریفہ اور ہمارے اسلاف، ہمارے مشائخ اور ہمارے اکابرین کی یہ عادت مبارکہ رہی، جسے صحابہ نماز کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرات تابعین ہیں، تبعی تابعین ہیں، مجتہدین ہیں، مفسرین ہیں، متکلمین ہیں، علماء ہیں، صوفیہ ہے، مشائخ ہے، اکابر ہیں، ان کی مبارک عادت یہ رہی ہے کہ نماز تراویح کے اندر تلاوت کلام اللہ کثرت سے فرمایا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے، کیونکہ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق اور ربط ہے۔ لہذا امید رکھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو غور میں رکھیں گے اور نماز تراویح کے بارے میں آپ علماء سے پوچھیں گے، مسائل کے بارے میں، دلائل کے بارے میں، فضائل کے بارے میں، کہ نماز تراویح پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے جس طریقے پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا میں حاصل ہو سکتی ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نماز تراویح کے معاملے میں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو قانون دیا ہے، اس قانون پر عمل کرنا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت کی دلیل ہے۔ اور جس چیز سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز تراویح سے روکا ہے کہ نماز تراویح کو رسومات اور رواجات کی نظر نہ ہونے دے، بدعت و خرافات کا شکار نہ ہونے دے، ان چیزوں سے بچنا بھی یہ ایمان کا تقاضا ہے، عشق رسول عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ لہذا میرے دوستو، اس پر عمل کرنا اور اس عمل سے پہلے اس کے بارے میں علم جاننا، اس کے مسائل اور دلائل کے بارے میں جاننا، علماء سے رجوع کرنا، یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا عبادت اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا انتظامی امر ہے۔ اس چیز کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ لہٰذا نماز تراویح بہترین عمل ہے، بہترین عبادت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، بلکہ روایت کے اندر صحابہ بیان کرتے تھے وَكَانَ يُرَغِّبُ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تراویح پڑھنے کی ترغیب فرمایا کرتے تھے، ترغیب فرمایا کرتے تھے، اتنی ترغیب کہ پہلے ایک شب کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح پڑھائی کہ صحابہ کا ایک ٹھاٹھا مارتا سمندر مسجد نبوی کے اندر موجود تھا، اور نصف رات تک رات کے تہائی حصے تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام تراویح پڑھاتے رہے۔ اتنی لمبی تراویح پڑھائی، صحابہ فرماتے ہیں ایک 200 آیتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک رکعت میں پڑھایا کرتے تھے کہ ہمیں لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑا۔ اور دوسرے ایک شب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح پڑھائی، رات کا نصف حصہ گزرا اور تراویح ابھی ختم بھی نہیں ہوئی۔ کثرت قرآن، کثرت رکعات بھی بڑھ گئی، اور اس میں تلاوت اور آیات، اس کی کیفیت و کمیت بھی بڑھ گئی کہ رات نصف رات تک ہم تراویح پڑھتے رہے۔ اور ایک تیسرے شب میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح پڑھائی۔ یہ حدیث جو ہے صحیح ستہ کی تمام کتب کے اندر عموماً موجود ہے کہ تیسری رات جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز تراویح پڑھائی، اتنی دراز فرمائی، اتنی لمبی تراویح ہوئی کہ ہمیں خوف ہوا کہ شاید کہ سنت کے مطابق ہم سحری نہ کر پائیں، اتنی دراز تراویح ہوئی۔ لہذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک عادت تھی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی اذا دخل شہر رمضان شد میزر لم یأت علی فراش، حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آنے پر کمر بستہ ہو جاتے تھے، کثرت کے ساتھ عبادت میں لگ جاتے تھے، اور تراویح کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اذکار کا اہتمام اور سخاوت کا اہتمام، ہر عمل میں اہتمام ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل، یہ عبادت آج ہی ہونی ہے، دیگر 11 مہینوں میں یہ عمل نہ ہونی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اگر کسی شکل کے اعتبار سے دیگر ایام میں یہ عبادت ہو، لیکن اس پر جو ثواب آج مرتب ہونے جا رہا ہے، دیگر ایام کے اندر اس قسم کا ثواب مرتب ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا میرے دوستوں اور میرے عزیزوں،
اس چیز کو غنیمت سمجھے۔ رمضان کی تشریف آوری ہر سال کی طرح ہر سال ہوتی رہتی ہے، تو اس سے پہلے ہمیں اہتمام کے ساتھ مسائل رمضان، فضائل رمضان کو سمجھنا چاہے اور پھر اس پر تعمیل رمضان پر عمل کرو۔ تو رمضان کی عبادات میں رات کی عبادت، وہ راتوں کو جو ہے شب بیداری کرنا، راتوں کو کھڑے کھڑے اللہ کے در پہ جھکے رہنا، راتوں رات کو اللہ کی چوکھٹ پہ اپنا ماتھا بچھائے رکھنا، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھنا، اپنی جولی کو پھیلائے رکھنا۔ ان راتوں کے اندر اللہ کی طرف سے انعامات، اکرامات اور نوازش، انوار و برکات کا تسلسل کے ساتھ نزول ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں یہ یقین پیدا فرمائے کہ رمضان کا عمل عبادت کا عمل ہے، رمضان کی تراویح اللہ کا بیان کردہ مسئلہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا حصہ ہے۔ لہٰذا دین کو مکمل سمجھے۔ مکمل دین پر تب کامیابی ہوگی جب مکمل شریعت پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔